ایک سفید کبوتر سے محبت، پوری کائنات کو مفت بجلی، یہ صرف کچھ جھلکیاں ہیں ایک ایسے ذہن کی جس نے ہماری آج کی دنیا کی بنیاد رکھی۔ جی آج ہم صرف ایک موجد کی بات نہیں کر رہے، بلکہ نیکولا ٹیسلا نامی ایک بھید، ایک اسرار کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں۔ بالکل، اور اس کے لیے ہمارے پاس آج ان کی اپنی لکھی کتاب میری ایجادات ہے، کچھ سوانی مضامین ہیں اور کچھ تجزیے بھی ہیں۔ اچھا، تو ان سب کی مدد سے کوشش کریں گے کہ نہ صرف ٹیسلا کی زندگی اور ان کے آپ کہہ لیں انقلابی خیالات کو سمجھیں، بلکہ ان کے ارد گرد جو سوالات ہیں نا ہمیشہ سے، ہاں جی ان کا بھی تھوڑا جائزہ لیں۔ تو مقصد کیا ہے آج؟ یہی کہ ٹیسلا کی شخصیت کیسے بنی، وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے بنایا، ان کا سوچنے کا انداز اتنا الگ کیوں تھا، جی ان کی سب سے بڑی خدمات اور وہ پہیلیاں جو آج بھی ہمیں متجسس کرتی ہیں۔ بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں اس غیر معمولی ذہن کا سفر۔ جی نیکولا ٹیسلا کی کہانی شروع ہوتی ہے 1856 میں۔ آسٹرین سلطنت کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا سیملزیان، آج کل یہ کرویشیا میں ہے۔ ان کا خاندان سربین تھا اور وہ بعد میں امریکی شہری بن گئے، لیکن ان کی جو ابتدائی زندگی تھی وہ کافی غیر معمولی واقعات سے بھری تھی۔ جی ہاں، اور ان واقعات نے ان کی شخصیت پر، ان کی سوچ پر بہت گہرے اثرات ڈالے۔ جیسے ان کے بڑے بھائی تھے اچھا، ٹیسلا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ غیر معمولی ذہین تھے، ان کی اچانک موت ہو گئی۔ اس سے خاندان پر تو ظاہر ہے بہت غم طاری ہوا، لیکن خاص طور پر ٹیسلا کی خود اعتمادی کو بہت ٹھیس پہنچی۔ انہیں لگتا تھا کہ اب ان سے توقعات بہت زیادہ ہیں۔ یہ تو مشکل صورتحال ہوگی۔ جی، دوسری طرف ان کے والد تھے، وہ پڑھے لکھے آرتھوڈاکس پادری تھے، فوجی پس منظر بھی تھا ان کا۔ اچھا، وہ چاہتے تھے کہ ٹیسلا پادری بنے، جبکہ ٹیسلا کا رجحان بالکل دوسری طرف تھا، سائنس اور انجینئرنگ میں۔ تو یہ ایک کشمکش رہی ہوگی۔ بالکل، یہ ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا، لیکن والد صاحب نے ان کی ذہنی تربیت پر بہت زور دیا۔ کس طرح کی تربیت؟ وہ انہیں ذہنی مشقیں کرواتے تھے، جیسے دوسروں کے خیالات کا اندازہ لگانا، لمبے جملے دہرانا یا ذہن میں ہی مشکل حساب کتاب کرنا۔ اچھا، ٹیسلا خود مانتے ہیں کہ ان مشقوں سے ان کی یادداشت، ان کی منطق اور خاص طور پر تنقیدی سوچ وہ بہت بہتر ہوئی۔ اور پھر ان کی والدہ تھیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق موجودوں کے خاندان سے تھا۔ جی ہاں، یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ ٹیسلا اکثر اپنی جو ایجاد کرنے کی صلاحیت ہے نا، جی، اس کا سہرا اپنی والدہ کو دیتے تھے۔ وہ خود بھی گھریلو استعمال کی کئی کارآمد چیزیں بنا لیتی تھیں، دھاگے سے بڑے اچھے ڈیزائن بناتی تھیں۔ واہ! ٹیسلا بتاتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں بھی بہت پھرتیلی تھیں، تو شاید یہ جو عملی پہلو ہے نا ٹیسلا کی جائیداد میں، ہاں، ہو سکتا ہے وہ والدہ سے آیا ہو۔ بالکل یہ ہو سکتا ہے، لیکن ٹیسلا کی ذہنی دنیا میں ایک بہت ہی عجیب پہلو بھی تھا۔ وہ کیا؟ انہیں بچپن سے ہی عجیب تجربات ہوتے تھے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ انہیں اکثر چیزوں کی بالکل حقیقی واضح تصویریں ذہن میں نظر آتی تھیں۔ تصویریں؟ کیسی تصویریں؟ جو چیزیں انہوں نے دیکھی ہوتی تھیں ان کی تصویریں، خیالی نہیں بلکہ بالکل اصلی، اور کبھی کبھی ان کے ساتھ تیز روشنی کے جھماکے بھی ہوتے تھے ارے! جو ان کی سوچ اور کام میں خلل ڈالتے تھے۔ یہ تو حیران کون ہے؟ کیا یہی تجربات بعد میں ان کی وہ مشہور تصور کرنے کی صلاحیت بنے کہ وہ ایجادات کو بنانے سے پہلے ہی ذہن میں دیکھ لیتے تھے؟ جی بالکل، یہی ان کی اس غیر معمولی صلاحیت کی بنیاد بنے۔ وہ کوئی بھی مشین یا ایجاد بنانے سے پہلے اسے مکمل طور پر اپنے ذہن میں ڈیزائن کرتے تھے۔ مکمل طور پر؟ جی، ہر پرزہ دیکھتے، اسے چلاتے، اسے بہتر بناتے۔ یہ جو روایتی طریقہ ہے نا کہ آپ بار بار پروٹوٹائپ بناتے ہیں، ہاں، ٹرائل اینڈ ایرر والا، اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ کہتے تھے میرے لیے یہ بالکل غیر اہم ہے کہ میں اپنی ٹربائن کو سوچ میں چلاؤں یا اپنی ورکشاپ میں ٹیسٹ کروں، نتائج ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کمال ہے! یہ تو بالکل ہی الگ طریقہ تھا کام کرنے کا۔ جی، انقلابی طریقہ تھا۔ اچھا، تو یہ تو ان کی ذہنی صلاحیتوں کی بات ہوئی، لیکن انہیں عملی طور پر کبھی احساس ہوا کہ وہ موجد بن سکتے ہیں؟ شروع میں کیا کوششیں کی انہوں نے؟ ان کی خود نوشت میں کچھ بڑے دلچسپ واقعات ہیں۔ بچپن میں مینڈک پکڑنے کا ایک انوکھا طریقہ ایجاد کیا۔ مینڈک پکڑنے کا؟ وہ کیسے؟ بغیر چارے کے، صرف ایک خالی کانٹا لٹکا کر۔ کہتے تھے مینڈک خود ہی آ کر پھنس جاتا ہے۔ اچھا۔ پھر میئی بگز ہوتے ہیں نا، ایک قسم کے کیڑے، جی، ان سے چلنے والا ایک کھلونا بنایا۔
مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں لیکن ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں وہ صلاحیت تھی. اور کتابوں کا بھی شوق تھا انہیں. بہت زیادہ. خاص طور پر مارک ٹوین کی تحریروں نے ان پر بہت گہرا اثر ڈالا. وہ کہتے ہیں کہ کتابوں نے انہیں خود پر قابو پانے میں مدد دی، یہاں تک کہ جوئے اور سگریٹ نوشی جیسی عادتیں چھوڑنے میں بھی. اچھا، اور پھر ان کی باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی گراس پولی ٹیکنک میں، جہاں وہ اہم موڑ آیا. جی، گراج میں ان کی ملاقات ہوئی پروفیسر پوشل سے. پروفیسر صاحب کلاس میں گرامو ڈائنامو کا مظاہرہ کر رہے تھے. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اس وقت کی ایک قسم کی ڈی سی یعنی ڈائریکٹ کرنٹ جنریٹر یا موٹر تھی. اس میں برش اور کمیوٹیٹر ہوتے تھے جن سے چنگاریاں نکلتی تھیں. ہاں. ٹیسلا نے وہ دیکھا اور فوراً سوچا کہ کیا یہ موٹر ان چنگاریوں اور ان پیچیدگیوں کے بغیر نہیں چل سکتی؟ اور پروفیسر صاحب نے کیا کہا؟ پروفیسر پوشل نے تو اس خیال کو بالکل رد کر دیا. کہا کہ یہ تو پرپیچول موشن بنانے جیسا ہے، یعنی ایسی مشین جو بغیر توانائی لیے ہمیشہ چلتی رہے، جو ناممکن ہے. لیکن ٹیسلا کو اپنی جبلت پر، اپنے خیال پر یقین تھا. وہ لکھتے ہیں کہ مجھے پکا یقین تھا کہ یہ ممکن ہے. اور یہی یقین انہیں آگے لے گیا. کئی سال لگے لیکن وہ لمحہ آ ہی گیا جب یہ خیال واضح ہوا. ہاں، 1882 میں بوڈاپیسٹ میں ایک پارک میں تھے. اپنے دوست کے ساتھ جرمن شاعر گیٹے کی نظم فاسٹ پڑھ رہے تھے. اچھا. غروب آفتاب کا وقت تھا. اچانک جیسے بجلی کوندی اور آلٹرنیٹنگ کرنٹ یعنی اے سی موٹر کا پورا اصول ان کے ذہن میں بالکل صاف ہو گیا. وہیں پارک میں؟ جی وہیں. انہوں نے فوراً زمین پر ریت میں چھڑی سے اس کا خاکہ بنایا. وہ لکھتے ہیں کہ جو تصویریں انہیں نظر آئیں وہ حیرت انگیز طور پر تیز اور واضح تھیں، اور ان میں دھات اور پتھر کی ٹھوسیت تھی. واہ، یہ تو ایک تاریخی لمحہ تھا. بالکل، جدید بجلی کے نظام کی تاریخ کا ایک سنگ میل. اور اسی خیال کو حقیقت بنانے وہ امریکہ آئے جہاں ان کی ملاقات ہوئی تھامس ایڈیسن سے. جی، 1884 میں امریکہ پہنچے اور ایڈیسن کے لیے کام شروع کیا. ایڈیسن ان کی ذہانت اور محنت سے بہت متاثر ہوئے. کہا بھی کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے. ٹیسلا نے وہاں تقریباً 1 سال بہت سخت محنت کی. اکثر صبح 10:30 سے اگلی صبح 5 بجے تک کام کرتے تھے. باپ رے. لیکن پھر وہ مشہور واقعہ پیش آیا. ایڈیسن نے مبینہ طور پر ٹیسلا سے کہا تھا کہ اگر تم میری مشینیں بہتر بنا دو تو $50,000 انعام دوں گا. $50,000 اس زمانے میں تو بہت بڑی رقم ہوگی. جی، بہت بڑی. ٹیسلا نے کام مکمل کر لیا. جب انعام مانگا تو ایڈیسن نے مبینہ طور پر کہا، ٹیسلا تم امریکی مذاق نہیں سمجھتے. مطلب وہ سنجیدہ نہیں تھے؟ ٹیسلا کے مطابق تو نہیں تھے. انہوں نے اسے مذاق کہہ کر ٹال دیا. ٹیسلا کے لیے یہ بہت بڑی مایوسی تھی. ظاہرہ اتنی محنت کے بعد تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا فوراً. اور یہیں سے پھر وہ مشہور کرنٹس کی جنگ یعنی وار آف کرنٹس کا اصل میں آغاز ہوتا ہے. یہ اے سی اور ڈی سی کی جنگ تھی، ہے نا؟ جی، اے سی یعنی آلٹرنیٹنگ کرنٹ جو ٹیسلا کا سسٹم تھا، اور ڈی سی یعنی ڈائریکٹ کرنٹ جو ایڈیسن کا سسٹم تھا. لیکن یہ صرف ٹیکنالوجی کی جنگ نہیں تھی. اچھا. یہ ٹیسلا اور ان کے حمایتی جارج ویسٹنگ ہاؤس بمقابلہ تھامس ایڈیسن کی ایک بڑی کاروباری اور آپ کہہ لیں نظریاتی جنگ بھی تھی. کیسے؟ ٹیسلا کا جو پولی فیز اے سی سسٹم تھا وہ لمبی دوری تک بجلی پہنچانے کے لیے بہت زیادہ مؤثر تھا. وولٹیج آسانی سے کم زیادہ ہو سکتا تھا. جی. ایڈیسن کا ڈی سی سسٹم پہلے سے موجود تھا لیکن وہ زیادہ دور تک نہیں جا سکتا تھا. تو ایڈیسن نے اے سی کو خطرناک ثابت کرنے کی پوری مہم چلائی. میں نے سنا ہے انہوں نے جانوروں کو اے سی کرنٹ سے مار کر دکھایا. جی ہاں، عوامی مظاہروں میں ایسا کیا گیا تاکہ لوگ اے سی سے ڈریں. بہت ڈرامائی دور تھا. لیکن آخرکار جیتا کون؟ آخرکار ٹیسلا اور ویسٹنگ ہاؤس جیتے. ٹیسلا نے اپنے اے سی پیٹنٹس ویسٹنگ ہاؤس کو لائسنس کیے اور آج جو بجلی کا نظام ہے ہماری دنیا میں وہ اسی اے سی سسٹم پر مبنی ہے. لیکن کیا ویسٹنگ ہاؤس کے ساتھ کام کرتے ہوئے سب ٹھیک رہا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ زیادہ تر تو ٹھیک رہا، لیکن ایک ٹیکنیکل مسئلہ آیا تھا. ٹیسلا نے 60 ہرٹز فریکوینسی تجویز کی تھی جو آج بھی شمالی امریکہ میں استعمال ہوتی ہے. جی. لیکن اس وقت جو اسٹریٹ کارز تھیں ان کے لیے یہ فریکوینسی مثالی نہیں سمجھی گئی کیونکہ ٹیسلا کی انڈکشن موٹر ایک مستقل رفتار پر بہترین کام کرتی ہے. اور اسٹریٹ کار کو تو رفتار بدلنی پڑتی ہے. بالکل. اس کے لیے ڈی سی موٹرز بہتر تھیں. تو یہ ایک تکنیکی چیلنج تھا جس پر انہیں تھوڑی مایوسی ہوئی. اچھا. اے سی کی کامیابی کے بعد ٹیسلا نے اپنی توجہ ہائی فریکوینسی اور ہائی وولٹیج پر لگا دی.
اور یہیں سے ان کی مشہور ٹیسلا کوئل سامنے آتی ہے۔ جی بالکل، ٹیسلا کوئل اصل میں ایک خاص قسم کا ٹرانسفارمر ہے، ایک سرکٹ جو کم وولٹیج کو بہت ہی زیادہ وولٹیج مطلب لاکھوں وولٹ تک اور ہائی فریکوینسی میں بدل سکتا ہے۔ لاکھوں وولٹ؟ جی، اور اس میں لوہے کی کور نہیں ہوتی، یہ ایئر کوڈ ہوتا ہے۔ یہ ایجاد ان کے وائرلیس تجربات کے لیے بہت اہم تھی۔ وائرلیس یعنی بغیر تار کے؟ جی، بغیر تار کے بجلی اور سگنل بھیجنے کے تجربات۔ اور انہوں نے اس کے ذریعے بڑے حیران کن مظاہرے بھی کیے، بغیر تار کے بلب جلانا۔ یقیناً، یہ اس زمانے میں تو بالکل جادو لگتا ہوگا۔ 1891 میں پھر 1893 میں لیکچرز کے دوران انہوں نے اسٹیج پر بغیر تار کے گیس والی ٹیوبیں اور بلب روشن کر کے دکھائے۔ واہ! انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ زمین کو استعمال کرتے ہوئے بغیر تار کے سگنل یا شاید بجلی بھی کسی بھی فاصلے تک بھیجی جا سکتی ہے۔ پوری دنیا میں؟ کسی بھی فاصلے تک، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ شکاگو میں 1893 کی ورلڈ کولمبین ایکسپوزیشن تھی نا؟ جی۔ وہاں ان کے مظاہرے بہت مشہور ہوئے، جیسے وہ کولمبس کا انڈا تھا، تانبے کا انڈا جو گھومتے میگنیٹسی میدان میں سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا۔ اچھا۔ اور وائرلیس لائٹس، ان چیزوں نے انہیں بہت شہرت دی۔ اور پھر ان کا سب سے بڑا خواب وارڈن کلف ٹاور، یہ کیا تھا؟ وارڈن کلف ٹاور یہ 1901 میں لانگ آئیلینڈ پر بننا شروع ہوا۔ یہ ٹیسلا کا عظیم ترین خواب تھا، ایک بہت بڑا ٹرانسمیٹر۔ کس لیے؟ صرف سگنل بھیجنے کے لیے؟ نہیں، صرف سگنل نہیں، اس کا مقصد تھا وائرلیس کمیونیکیشن تو تھا ہی، ٹیلی گراف، ٹیلی فون، خبریں، موسیقی، تصویریں، سب کچھ بغیر تار کے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ان کا منصوبہ تھا پوری دنیا میں بغیر تار کے بجلی پہنچانا۔ کیا مطلب؟ مفت بجلی؟ مفت یا بہت سستی بجلی، ہر جگہ، بغیر ان تاروں کے جال کے جو آج پھیلا ہوا ہے۔ تصور کریں۔ یہ تو انسانیت کے لیے ایک انقلاب ہوتا۔ پھر یہ منصوبہ کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ بنیادی وجہ تھی فنڈنگ کی کمی۔ پیسہ جو لگایا تھا وہ مشہور سرمایہ کار جے پی مورگن نے لگایا تھا۔ اچھا۔ ٹیسلا خود لکھتے ہیں کہ مورگن کی مدد ایک بزنس پارٹنرشپ نہیں تھی، بلکہ جیسے کوئی امیر آدمی خیرات کرتا ہے نا، جی، ویسا تھا۔ لیکن جب مارکونی نے کامیابی سے بحر اوقیانوس کے پار پہلا وائرلیس سگنل بھیج دیا، جس میں کہا جاتا ہے کہ ٹیسلا کی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی تھی۔ جی، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کے بعد جب ٹیسلا نے مورگن کو واضح کیا کہ وارڈن کلف صرف سگنل کے لیے نہیں بلکہ دنیا بھر میں وائرلیس پاور بھیجنے کے لیے ہے، تو مورگن پیچھے ہٹ گئے؟ بالکل۔ مورگن نے مزید فنڈنگ روک دی۔ شاید انہیں لگا کہ بھائی مفت بجلی میں منافع کہاں سے آئے گا۔ تو ٹاور نامکمل رہ گیا۔ جی، نامکمل رہا اور بعد میں 1917 میں اسے گرا دیا گیا۔ جیسے وہ ساری زندگی کنوارے رہے۔ جی ہاں، اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے تھے کہ شادی اور خاندان کی ذمہ داریاں ان کے سائنسی کام میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ اچھا۔ ان کا خیال تھا کہ ایک موجد کو اپنی پوری توانائی اپنے کام کے لیے وقف کر دینی چاہیے، تو انہوں نے اسے ایک ضروری قربانی سمجھا۔ اور پھر وہ ایک سفید کبوتر والی کہانی، وہ کیا ہے؟ ہاں، یہ ان کی شخصیت کا ایک بہت ہی دلچسپ اور تھوڑا سا پراسرار پہلو ہے۔ وہ نیو یارک کے ہوٹلوں میں رہتے تھے نا، جی، تو وہاں زخمی کبوتروں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ان میں سے ایک سفید کبوتر تھا جس سے انہیں خاص لگاؤ ہو گیا۔ کتنا لگاؤ؟ وہ کہتے تھے، میں اس کبوتر سے ایسے محبت کرتا تھا جیسے ایک مرد عورت سے کرتا ہے، اور وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ جب تک وہ میرے پاس تھی میری زندگی کا کوئی مقصد تھا۔ ارے! جب اس کبوتر کی موت ہوئی تو ٹیسلا کو لگا کہ ان کی زندگی کا کام ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ بہت عجیب بات ہے، خاص طور پر اس لیے کہ وہ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، تقریباً جراثیم سے ڈرتے تھے۔ جی ہاں۔ لیکن پھر بھی پرندوں کو اپنے ہوٹل کے کمرے میں آنے دیتے تھے۔ یہ تضاد ہے۔ بالکل، یہ ان کی شخصیت کے تضادات کو دکھاتا ہے۔ ان میں کچھ اور بھی عجیب عادتیں تھیں جنہیں آج کل شاید OCD یعنی آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر کہا جا سکتا ہے۔ مثلاً؟ جیسے وہ بہت سے کام 3 کی تعداد میں کرتے تھے۔ انہیں موتیوں سے، خواتین کے کان کی بالیوں سے اور دوسروں کے بالوں کو چھونے سے سخت نفرت تھی۔ اچھا۔ اور کھانا کھانے سے پہلے برتنوں کا حجم، مطلب کپ اور پلیٹ کا سائز، وہ ذہن میں ناپتے تھے۔ اگر ایسا نہ کرتے تو کھانے کا مزہ نہیں آتا تھا۔ یہ تو واقعی عجیب ہے۔ اور کھانے پینے میں بھی وہ الگ تھے؟ جی، بعد کی زندگی میں وہ سبزی خور بن گئے تھے اور صرف دودھ، روٹی، شہد اور سبزیوں کے جوس پر گزارا کرتے تھے۔ ان کے مذہبی اور فلسفیانہ خیالات کیسے تھے؟ کیا وہ روایتی طور پر مذہبی تھے؟
وہ پہلے بڑے تو آرتھوڈاکس مسیحی گھرانے میں تھے، لیکن بعد میں خود کو روایتی معنوں میں مومن نہیں سمجھتے تھے۔ تو پھر کیا مانتے تھے؟ وہ کائنات کو ایک بہت بڑی خودکار مشین سمجھتے تھے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ان کے نزدیک جو روح ہے وہ جسم کے کام کرنے کا نتیجہ ہے۔ تاہم وہ یہ بھی مانتے تھے کہ یہ جو ذہنی اور تخلیقی طاقت ہے یہ کسی اعلیٰ الوہی ہستی سے آتی ہے، اور انہوں نے لکھا بھی کہ بائبل پڑھنے سے انہیں توانائی کی ترسیل کے منصوبوں کا خیال آیا۔ اچھا، اور معاشرے کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے؟ معاشرتی طور پر ان کا نظریہ تھا کہ انسان ایک طرح کا آٹومیٹن ہے، یعنی ایک خودکار مشین جو ماحول کے اثرات پر رد عمل دیتا ہے۔ یہ تو کافی سخت نظریہ ہے۔ جی، اس زمانے کے لحاظ سے بہت انتہا پسندانہ تھا۔ انہوں نے کائناتی درد کا بھی ذکر کیا، یعنی جب ان کے کسی پیارے کو تکلیف ہوتی تو انہیں جسمانی درد محسوس ہوتا۔ واقعی؟ جی، اور کچھ ذرائع جیسے ویکیپیڈیا یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کا نام یوجینکس کے حامیوں میں بھی آتا ہے۔ یوجینکس، یہ تو وہ متنازع نظریہ ہے نا، نسل بہتر بنانے والا؟ جی وہی۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم صرف ذرائع میں جو لکھا ہے وہ بتا رہے ہیں، ان خیالات کی تائید نہیں کر رہے۔ بالکل۔ یہ بھی اہم ہے کہ وہ جنگ کے سخت خلاف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ٹیکنالوجی، خاص طور پر ان کی ایجاد کردہ ٹیل آٹومیٹکس یعنی ریموٹ کنٹرول مشینیں اور روبوٹس، جنگ کو ختم کر سکتی ہیں۔ کیسے؟ ان کا خیال تھا کہ اگر جنگ مشینیں لڑیں گی تو انسانوں کا نقصان نہیں ہوگا۔ وہ لیگ آف نیشنز جیسے سیاسی اتحادوں پر بھی تنقید کرتے تھے۔ 1943 میں ان کی موت ہوئی، نیو یارک کے ایک ہوٹل میں۔ اس کے بعد بھی کچھ اسرار باقی رہے؟ ان کی فائلوں کا کیا ہوا؟ جی، ان کی موت کے بعد چونکہ دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی اور تکنیکی طور پر وہ دشمن ملک یوگوسلاویا سے تعلق رکھنے والے سمجھے جا سکتے تھے، حالانکہ وہ امریکی شہری تھے۔ تو ان کا سامان ضبط کر لیا گیا؟ جی، ایلین پراپرٹی کسٹوڈین نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ایف بی آئی نے بھی ان کے کاغذات دیکھے، خاص طور پر ان افواہوں کی وجہ سے کہ وہ کسی ڈیتھ رے یا سپر ہتھیار پر کام کر رہے تھے۔ تو کیا وہ فائلیں واپس ملیں؟ زیادہ تر دستاویزات بعد میں ان کے بھتیجے کو دے دی گئیں جو اب بیلگراڈ میں ٹیسلا میوزیم میں ہیں، لیکن یہ قیاس آرائیاں آج بھی ہیں کہ شاید کچھ فائلیں ابھی بھی امریکی حکومت کے پاس ہیں یا کہیں گم ہو گئی۔ تو نکولا ٹیسلا کی میراث کیا ہے؟ ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر سامنے آتی ہے۔ جی، ایک طرف وہ شاندار ذہانت، ایک بصیرت والا موجد جس نے اے سی کرنٹ، ریڈیو کی بنیاد رکھی، ریموٹ کنٹرول، ٹیسلا کوئل اور نہ جانے کیا کیا دیا۔ بالکل۔ دوسری طرف ایک تنہا، عجیب سی شخصیت جو اپنی زندگی کے آخری سال غمنامی اور قرض میں گزار کر چلا گیا۔ یہ صحیح ہے، لیکن ان کی سائنسی میراث تو بہت بڑی ہے۔ آج بھی میگنیٹک بہاؤ کی کثافت کی اکائی ان کے نام پر ٹیسلا ہے۔ جی ہاں۔ کام آج کی بجلی کے نظام کی بنیاد ہے۔ ان کا فلسفہ، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، توانائی، فریکوینسی اور وائبریشن کے گرد گھومتا تھا۔ ان کا وہ مشہور قول بھی ہے نا، اگر آپ کائنات کے راز جاننا چاہتے ہیں تو توانائی، فریکوینسی اور وائبریشن کے لحاظ سے سوچیں۔ جی بالکل۔ وہ ذاتی فائدے پر خدمت کو اہمیت دیتے تھے اور اپنی اندرونی دنیا، اپنی تصور کی طاقت پر بہت یقین رکھتے تھے۔ اور ان کا وہ جملہ بھی تو ہے، حال ان کا ہے، مستقبل جس کے لیے میں نے واقعی کام کیا ہے میرا ہے۔ یہ ان کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، یہ ان کی دور اندیشی اور اپنے کام پر یقین کو بالکل ظاہر کرتا ہے۔ تو ان تمام ایجادات اور کامیابیوں سے ہٹ کر اگر دیکھیں، ٹیسلا کا یہ جو سوچنے کا، تصور کرنے کا، کائنات کو سمجھنے کا منفرد انداز تھا، جی، جو انہیں بچپن کے ان بصری تجربات سے لے کر پیچیدہ مشینوں کو صرف ذہن میں بنانے اور چلانے تک لے گیا، کیا یہ انسانی ذہن کی ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کی طرف اشارہ نہیں کرتا جنہیں شاید ہم نے ابھی تک پوری طرح سمجھا ہی نہیں یا شاید استعمال کرنا شروع ہی نہیں کیا؟